یہ سرزمین اولیاء گلبرگہ کے اس عظیم الشان میدان میں لاکھوں کی یہ تعداد امٹتا ہوا سروں کا سیلاب آج یہ بتانے آیا ہے پورے دیش اور دنیا کو کہ آپ 1500 کا نوٹ بدل سکتے ہیں، شریعت کے اصول نہیں بدل سکتے۔ شریعت کا اصول جو اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وہ قیامت تک تبدیل نہیں ہوگی۔ آپ کا جی چاہے تو آپ مچھر کو کپڑے پہنا لیجئے، آپ کا جی چاہے تو آپ ہاتھی کو گود میں لے کر ٹہل جائیے، جو کرنا ہے کر لیجئے، مگر ہم بھی صاف بتا دینا چاہتے ہیں کہ قیامت کی اگلی صبح تک اگر تم ہم سے کہو گے کہ تمہیں وضو کی اجازت ہے اور وضو میں مسواک کی اجازت نہیں ہے تو خدا کی قسم نہ ہم وضو چھوڑیں گے نہ مسواک چھوڑیں گے۔ دلی کی حکومت بدلتی ہے، امریکہ کی حکومت بدلتی ہے، جہاں چاہو وہاں کی حکومت بدل دو، لیکن یاد رکھنا ہم بندے حکومت کے نہیں اللہ کے ہیں۔ دنیا کی حکومتیں بدلا کرتی ہیں، تجھے بتا دوں کائنات کا خدا نہیں بدلا کرتا۔ لوگوں نے بہت تڑپایا، ہندوستان میں مسلمانوں کو تڑپا رہے ہیں، 2014 سے لے کر ابھی تک آزمائشوں کا سلسلہ چل رہا ہے۔ میں خوش نصیب ہوں الحمدللہ کہ میں نے اپنی اس چھوٹی سی عمر زندگی میں اپنے بزرگوں کی قیادت میں، اس پیرانہ سالی بزرگوں کی قیادت میں ہندوستان کو تمام مسلک، مشرب، جماعت، ذات، برادری، زبان، بھاشا اور علاقے کو اگر کسی نے متحد کیا ہے تو وہ آل انڈیا مسلم پسر اللہ بورڈ ہے۔ آج پورا سماج ایک ہے۔ آپ نے بڑی کوشش کی تھی بابا جی، آپ نے بڑی کوشش کی شربت الگ الگ بنانے کی اور کہا یہ شربت کو پیو تو امی نہ مل جائیں گی، اس شربت کو پیو گے تو دادی مل جائیں گی۔ آپ شربت ہی بناتے رہیے، آپ کے گھروں میں نفرتوں کی شربت بنا کرتے ہیں۔ ہم سے پوچھئے، اس دیش کے مہان پردھان منتری جی کہتے ہیں کہ گجرات میں بچپن میں عید کے روز ہمارے گھر میں کھانا نہیں بنتا تھا کیونکہ مسلمانوں کے گھر سے کھانا آتا تھا۔ او بابا جی، لالا جی، ہم تو اپنے گھروں سے کھانا بھی محبت کا بھیجتے ہیں، تم سے شربت بھی محبت کی نہیں بنائی جاتی۔ ایسے لوگوں نے دیش کا سودا کر لیا اور وہ ہمیں گیان دیتے ہیں کہ وقف کی زمینوں کا کیا ہوگا۔ ہم جانتے ہیں کیا ہوگا، ہم جانتے ہیں کیا ہوگا۔ یاد رکھیے، ساتوں زمین اور ساتوں آسمانوں میں اگر وقف کی 1 انچ زمین بھی ہوگی تو خدا کی قسم اس پر ہم کسی لینڈ بروکر کو قبضہ کرنے نہیں دیں گے۔ کہتے صاحب مسلمانوں نے بڑی غلطیاں کی ہیں۔ ارے بھائی، دروازہ کھلا تھا، لوگ گزر گئے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کھڑکی لگانا جرم ہے؟ آپ نے وولٹیج ٹیسٹ کرنے کی کوشش کی تھی آل انڈیا مسلم پسند اللہ بورڈ کی۔ یہ آل انڈیا مسلم پسند اللہ بورڈ اللہ والوں کی جماعت کا نام ہے۔ یہاں بریلوی، دیوبندی، تبلیغی جماعت، جماعت اسلامی، جمعیت اہل حدیث، جمعیت علماء ہند، ملی کونسل، شیعہ، سنی، بہرا، جتنے پھول ہیں سارے گلدستے کا نام آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ہے، اور یہ قیادت ہمارے اکابرین کے ہاتھ میں ہے۔ ہندوستانی مسلمانوں میں آپ سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نتیجوں کے مکلف نہیں ہیں، کوششوں کے مکلف ہیں۔ بھارت کے تمام انصاف پسند پولیٹیکل پارٹیوں کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ پارلیمنٹ میں آپ نے انصاف کا ساتھ دیا ہے، یہ دیش بھی آپ کا ساتھ دے گا۔ ہم کوششوں کے مکلف ہیں، نتیجوں کے مکلف نہیں ہیں۔
ہمیں کوشش تو آخری حد تک کرنی ہے، انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ۔ آل انڈیا مسلم پسند لا بورڈ نے یہ طے کیا ہے، ہمارے بزرگ اور معزز اور قابل احترام صدر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب اور آپ کے مجلس عاملہ نے اور تمام اراکین نے اور تمام ہندوستان کے مسلمانوں کی جماعت کے نمائندوں نے یہ طے کیا ہے کہ جب تک یہ کالا قانون کچل نہیں دیا جاتا ہندوستان کے مسلمان چین سے بیٹھنے والے نہیں ہیں۔ تیار ہیں آپ سب؟ ایک بار کھڑے ہو کر آل انڈیا مسلم پسند اللہ بورڈ کے بزرگوں کو اپنی محبت اور تائید دے کر بتا دیجئے کہ آپ ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے ہماری بہنیں بھی کھڑی ہیں، میں اپنے اکابرین سے کہنا چاہوں گا، دیکھیے حضرت سارا ملک آپ کے لیے کھڑا ہے، الحمدللہ سارا ملک کھڑا ہے، یہ ہندوستان کھڑا ہے، یہ ملک کا دستور کھڑا ہے۔ اب بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا، بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا۔ ہمارے اس دیش کے گرہ منتری آدرنیہ شری امیت شاہ جی پارلیمنٹ میں فرماتے ہیں کہ دیش کا قانون سنسد سے پاس ہوا ہے تو مائنورٹی کو ماننا پڑے گا۔ میں آپ کا سمان کرتا ہوں کیونکہ پد کے گریما کا سمان کرنا ہمیں مدرسوں سے بزرگوں نے سکھایا ہے۔ آپ سمانیہ ویکتی ہیں، آپ کہتے ہیں ماننا پڑے گا چونکہ سنسد سے پاس ہوا ہے۔ سنسد کا بھی آدر سمان ہے، عدالت کا بھی آدر سمان ہے، لیکن مہاراج ذرا یہ تو بتائیے کہ کسان بل جو واپس ہوا وہ کیا شری لنکا میں پاس کیا گیا تھا؟ اس کو آپ نے کہاں پاس کیا تھا؟ یہ دیش ہے لوک تنتر دیش بھارت میں بابا بھیم راؤ امبیڈکر کے دستور و سمویدھان سے یہ دیش لوک تنتر سے چلے گا، شکتی تنتر سے نہیں چلے گا۔ آپ ہم سے ہمارے قبرستان چھیننا چاہتے؟ شری لنکا کا ایک راشٹرپتی پتہ نہیں کہاں بھاگ گیا۔ کورونا کے زمانے میں مسلمانوں کی لاشوں کو دفنانے کی اجازت نہیں دی، آج بھاگا بھاگا پھر رہا ہے، خدا اس کو کہیں ٹھہرنے کی اجازت نہیں دے رہا ہے۔ یاد رکھیے اللہ رب ہے ساری کائنات کا، وہ تاریخ مت بھولیے کہ جب فرعون کے لشکر پیچھے تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم بنی اسرائیل کی طرف جا رہے تھے، قوم بنی اسرائیل کو لے کر آگے آگے جا رہے تھے، اللہ نے حضرت موسیٰ کو پانی دکھا کر راستہ دے دیا، فرعون کو راستہ دکھا کر پانی میں ڈبو دیا۔ اے وقت کے فرعونوں، زیادہ تکبر مت کرو، اگر تم فرعون بنو گے تو خدا تمہارے گھر سے حضرت موسیٰ کو نکال دے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دیش شانتی پورن رہے۔ ہمارے ہندو بھائیوں، ہمارے دل کا دروازہ آپ کے لیے کھلا ہوا ہے، جس طرح آپ نے اپنے دل کا دروازہ ہمارے لیے کھلا رکھا ہے۔ نیائے اور شانتی کے لیے اس دیش میں اتیاچار کے ورد جو لڑائی ہوگی، وہ لڑائی آپ کو چھوڑ کر نہیں ہو سکتی۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ میں بھارت کے کروڑوں ہندو بھائیوں کو سلام کرتا ہوں جو انصاف کے ساتھ ہیں۔ یہ بھارت، یہ دیش ہے، اور دیش کی رکشا اور اکھنڈتا اور ایکتا کے لیے جو کرنا ہوگا ہندو بھائیوں کے ساتھ مسلمان شانہ بشانہ ملا کر رہے گا۔ پلوامہ میں جو کچھ ہوا وہ بہت دردناک تھا۔ وہاں آتنکوادیوں نے، دیش کے شتروؤں نے، بھارت کے ہندو اور مسلمان بھائیوں کی ایکتا اور اکھنڈتا کے دشمنوں نے ہمارے بھائیوں کو مارا اور نام پوچھ کر مارا۔ اگر تم نے نام پوچھ کر مارا ہے تو یاد رکھنا تم نام پوچھتے پوچھتے تھک جاؤ گے، مگر بھارت کے نام کبھی ختم نہیں ہو پائیں گے۔ ان آتنکوادیوں کو کڑی سزا ملنی چاہیے اور بھارت کے بارڈر سرکشت رہے اور یہ دیش ہمارا مسکراتا رہے، ہندوستان ایک سپر پاور بنے۔ یہ تبھی ممکن ہے جب سارے سمودائے کے ساتھ نیائے اور انصاف ہوگا۔ ہم امید نہیں، یقین کرتے ہیں کہ بھارت کا سمویدھان مسکراتا رہے گا، ہندو اور مسلمانوں کا پیار مسکراتا رہے گا۔ آپ سب سلامت رہیں۔ وفد کا کالا قانون
آئندہ کل آنریبل سپریم کورٹ میں ہیئرنگ ہے، آپ دعا بھی کریں اور انصاف کی امید بھی کریں کہ انشاءاللہ کچھ اچھی باتیں ہمیں سننے کو مل جائیں۔ جب تک ہمارے اکابرین کہتے رہیں گے ہم چلتے رہیں گے، مگر قانون کے دائرے میں چلیں گے اور پرامن طریقے سے چلیں گے انشاءاللہ۔ آج ایک افسوسناک خبر ملی، عالم اسلام کے بہت بڑے عالم، سینکڑوں دینی اور عصری مدرسوں کے بانی حضرت مولانا غلام احمد وستانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے درمیان نہیں رہے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ دعا کیجئے کہ اللہ حضرت کے درجات کو بلند فرمائے اور حضرت کی مغفرت فرمائے۔ میں تمام میزبانوں کا شکر گزار ہوں، اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کا شکر گزار ہوں۔ اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے اور اللہ پوری دنیا میں ہمیں اسلام کی عزت، مسلمانوں کی عزت دیکھنا نصیب فرمائے اور ہندوستان کی ترقی بھی اللہ دیکھنا نصیب فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔